مقرر صاحب شعلہ بیانی کا مظاہرہ فرما رہے تھے اور جوش خطابت میں اپنے مخالف نظریات رکھنے والوں کو ناپسندیدہ القابات اور دل آزاری کرنے والے کلمات سے نواز رہے تھے۔ یہ ایسی خطابت تھی جو مخالف نظریات والوں کے لیے تو انتہائی تکلیف دہ تھی ہی، خود موافق عقائد رکھنے والے صاحب علم اور سنجیدہ افراد کے لیے بھی ناپسندیدہ اور تکلیف دہ تھی۔ علم جو تدبر، معاملہ فہمی، بردباری، صلح جوئی سکھاتا ہے، وہ نہ جانے ہمارے خطیبوں، مقررین اور واعظوں میں کیوں نظر نہیں آتا۔ علم بلندی کا نام ہے اور یہ جس کو حاصل ہو جائے اس کا مقام و مرتبہ بلند کر دیتا ہے، عزت میں اضافہ کراتا ہے اور اپنے اور غیروں کی نظر میں عالم کے لیے احترام کے جذبات بیدار کر دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں علم والے بہت ہیں لیکن مقام و مرتبے والے بہت کم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ علم نافع عطا فرما، ایسا علم جو علم حاصل کرنے والے کو بھی نفع پہنچائے اور اس علم سے فیضیاب ہونے والوں کو بھی نفع ملے۔ ہر شخص کو اپنے نظریات رکھنے اور ان پر دلیل دینے کا حق حاصل ہے، لیکن دلیل کا جواب دلیل ہی ہوتی ہے۔ علم جو تدبر سکھاتا ہے اس میں اپنی بات حکمت کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ قرآن نے انبیاء کرام کا وظیفہ یہی بتایا ہے کہ وہ کتاب کا علم حکمت کے ساتھ منتقل کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ کسی کو زبردستی اپنے نظریات ماننے پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس بنیاد پر کسی کی تذلیل کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ علم و بردباری، دلجوئی اور اخلاق حسنہ سے بھری پڑی ہے۔ اخلاق کا سارا معاملہ کلام اور رویے سے تعبیر ہوتا ہے۔ آپ کی زبان اور رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، قرآن نے بھی کلام کے حوالے سے ہدایت دی ہیں۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے احسن کلام کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دل لبھانے والی بات کرو، دل دکھانے والی نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ آج کا دور میڈیا کا دور ہے۔ میڈیا نے زبانیں دراز کر دی ہیں۔ ہر شخص بغیر سوچے سمجھے صرف بولے جا رہا ہے۔ اس کے بول سے کس کی دل آزاری ہو رہی ہے، کس کی عزت و شہرت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ تقریروں سے تلواروں جیسے گھاؤ لگائے جا رہے ہیں اور کسی کو فکر نہیں ہے کہ کل سب سے زیادہ جواب اسی زبان اور اسی کلام کا دینا ہوگا۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری کو قرار دیا گیا ہے۔ دراقل استعمال کی جائے تو عام آدمی بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ کسی کو گالی دے کر یا برا بھلا کہہ کر نہ تو اپنا ہمنوا بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی بات سننے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ صرف نفرت اور دوری پروان چڑھائی جا سکتی ہے۔ دعوت و تبلیغ اور علمی وراثت منتقل کرنے کے لیے سامنے والے کی عزت نفس کا احترام کرنا، اس کے جذبات کا خیال رکھنا اور اس کے مزاج کے مطابق اپنی بات کہنے کا نام ہی حکمت ہے۔ یہی کام انبیاء کرام نے بخوبی انجام دیا۔ اپنے اور اپنے نظریات و عقائد کے بدترین مخالفوں کو بھی اپنے حسن کلام اور حسن اخلاق سے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کسی کی دل آزاری کر کے ہم نہ صرف اسے خود سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتے ہیں بلکہ اپنے علم کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں کہ اسے صرف اپنی ذات تک محدود کر لیتے ہیں۔ حالانکہ علم تو نور ہے اور نور تو پھیلنے کے لیے ہوتا ہے۔ دوسروں تک ہماری بات پہنچے گی تبھی تو وہ اس پر غور کریں گے، اور بات جب پہنچے گی جب وہ خوش دلی سے آپ کی بات سنیں گے۔ اگر وہ آپ کے قریب ہی نہیں آئے اور آپ نے اپنی زبان کو تلوار اور کلام کو دل آزار بنا دیا تو کون آپ کے قریب آئے گا، کون آپ کی بات سنے گا؟ اس ساری صورتحال کا اصل نقصان مقرر یا خطیب ہی کو ہوتا ہے۔ وہ دل آزار شعلہ بیانی کے شعلوں میں لپٹ کر خود ہی بھسم ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی اس کی بات سننے والا ہوتا ہے، نہ اس کے علم سے کوئی نفع حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔
اس کی بات کی تصدیق اور اس کی ہمنوائی کرنے والوں میں قطعی اضافہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، چہرے سے پردہ ہٹایا تو سب حیرت میں پڑ گئے۔ صحابہ کرام نے تلواریں سوت لیں۔ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا۔ یہ وہی وحشی تھا جس نے چچا کو قتل کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ شخص کلمہ پڑھنے آیا ہے۔ ایک شخص کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ جس شخص نے ایذا رسانی کی حد کر دی تھی اور جس کا چہرہ دیکھنا بھی اللہ کے رسول کو گوارا نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نفع کے بارے میں بھی فکر مند ہیں۔ ہم اپنے ہی بھائیوں کی دل آزاری کر کے انہیں خود سے اور اپنے پیغام سے دور کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.